اسی کیس پہ کوئک، کیا یہ ایک بائسڈ مقدمہ چل رہا ہے؟ کیا آبویسلی ایک جج صاحب کا انات ظاہر ہو رہا ہے، یا جو ابھی بات کر رہے تھے سلمان اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ سیشن کورٹ بہت جلدی میں ہے۔ مالک صاحب، دو یونیک قسم کے معاملات اس کیس میں ہو گئے ہیں، پہلے نہیں۔ ایک کہ جب اس کیس کے ساتھ ساتھ باقی کیسز میں بھی ان کو اس طرح ریلیف ملا کہ بیل ہو گئی، کوئی گرفتار نہ کرے، باقاعدہ بیل اپلیکیشن فائل ہو کے آرگومنٹس ہو کے بیل گرانٹ نہیں ہوئی، ایک آرڈر آیا ایسا، وہ بھی یونیک قسم کا تھا۔ ہم نے کم از کم اس طرح اومنی بس آرڈر پہلے نہیں دیکھے کہ جو کیس رجسٹر نہیں بھی ہوا اس میں بھی بیل گرانٹ ہو۔ لیکن آپ نے اس طرح ایک بندے پہ 180-200 کیسز بھی تو نہیں ہوتے۔ نہیں، میں یونیک جو باتیں ہوئی ہے جو میری سمجھ کے مطابق ہوئی ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسری، اس کیس میں پہلے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین فرد جرم عائد کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے، پھر ان کو قابو کر لیا گیا اور اس دن ان کا عائد کر دیا گیا فرد جرم۔ اس کو بھی ایسے ان کی ٹیم چیلنج کرتی ہے کہ وہ غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں یونیک باتیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، گرفتار ہوئے، سب بتاتے جائیں، گرفتار ہوئے، پھر لیکن آپ کے نزدیک وہ فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ درست تھا؟ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب تیسری بات جس پہ آ رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ود ان 7 days ان کی اپلیکیشن کو مینٹینیبلٹی پہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے تیسرے دن کر دیا، چھٹے دن کر دیتے، 7ویں دن کر دیتے۔ انہوں نے ود ان 7 days کہا تھا نا، ود ان 7 days، لیکن چلیں جی آپ چھٹے دن کر دیتے، 5ویں دن کر دیتے، لیکن ود ان 3 days انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ انصاف نظر جب آنا چاہیے تو 2 دن اور دے دیتے، کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اب جو چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 342 کی جب سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہر ملزم پہ ایک کوسچن کیا جاتا ہے کہ کیا آپ ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر کہہ دیتا ہے ہاں تو پھر اس کا رائٹ ایکرو ہو جاتا ہے وہ ڈیفینس کی ایویڈنس دے۔ جج صاحب کو میرا خیال ہے کہ پری میچور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ان کو موقع دینا چاہیے تھا، 1 دن تھا نا، 2 دن دے دیتے، آ جاتے۔ یہ جو ابھی لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہے۔ چوتھی جو ہے کہ دیکھیں اس کی آج سے 1 ہفتہ پہلے تک 37 ہیئرنگز ہوئیں جن میں صرف 3 پہ تشریف لائے چیئرمین صاحب، یہ بھی یونیک ہے۔ ہم نے کبھی نہیں تھا، ملزم کیوں نہیں حاضر ہوتا ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ؟ وائی؟ آپ کو ایک ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری سے اچھا نہیں ہے خان صاحب کے لیے، ان کو تو اپیل کے لیے گراؤنڈز بن جائیں گے۔ اب میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ اب جج صاحب جس طریقے سے کیس ہینڈل کر رہے ہیں، بائسڈ اگر بات آتی ہے ان کو ریکیوز کر دینا چاہیے۔ یہی بات ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کہتے تھے اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے تھے کہ نہیں 3 ججز بھی کر سکتے ہیں، یہ کیا سلسلہ چل نکلے گا اگر آج ایک جج کے خلاف ہے کل دوسرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج وہی بات وہ کر رہے ہیں۔ یہ مالک صاحب جو تاریخ کا چکر ہے یہ آج کل ذرا تیزی سے گھوم رہا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو یہ چیزیں بہرحال کچھ روٹین سے اور جو باقاعدہ سلسلہ ٹرائل کا چل رہے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے سارا کام ہو رہا ہے۔ پاشا صاحب ایک انہوں نے اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم سیریسلی اپیل کا حق دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا، اور چیف جسٹس بار بار کہتے ہیں بڑا خونی ایونٹ تھا، بڑا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور پہلے بھی کہا تھا کہ اپیل کا ایشو ہے۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپیل کا حق دے دیا تو شاید سپریم کورٹ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے کہ ٹھیک ہے آپ ٹرائل کر لیں ایز لانگ ان کو اپیل کا حق ہو اسٹریٹ اوے؟ جی بالکل، یہ بات آج بھی ہوئی ہے کہ کوئی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اپیل، اور پھر ایک سائڈ سے بات آئی کہ اگر وہ انٹرنل اپیل چیف آف آرمی سٹاف سن لیں گے تو پھر ہائی کورٹ کے پاس اپیل کی کوئی وہ طاقت نہیں ہوگی یا وہ نہیں رکھے گی، تو اس لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ مے بھی کہ جو مجھے آج لگ رہا تھا ہیئرنگ سے، میں کورٹ میں نہیں تھا، اور فوج کا مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو ٹرائل وہیں پہ ہو شاید، اور میں بات تو کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہ
اپیل کا حق ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا، بے فکر ہے. یہ ہے. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ٹرائل وہیں پہ ہو لیکن اپیل کا حق مل جائے. ایک چیز آپ دیکھیں، جب آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد سینکڑوں لوگوں کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوا، تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے نا، اس وقت 10A بھی تھا، اس وقت ساری یہ چیزیں تھیں جو آج لے کے آئے ہوئے ہیں. اور کیا جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا، اس کے اگینسٹ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی تھی؟ اسی بنیاد پہ 2015 میں وہ چیلنج ہوا اور 11 ممبرز نے یہ کہا کہ یس ٹرائل ہو سکتا ہے. کیا اس وقت آرٹیکل 8، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 4 ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. اور 6 معزز جج صاحبان نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں، یہ آپ کی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے اس میں. ایک اور بھی چیز ہے جی پاشا صاحب، اگر اسٹینڈنگ کمیٹی ڈس اپروو کرتی ہے، پھر تو لٹک جائے گا نا. ڈس اپروو کرتی ہے اور ان دا مین ٹائم اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، پھر تو ختم ہو گیا. پھر ختم ہو گیا نا. مقصد یہ ہے کہ صرف وہ جوائنٹ سیشن کی بھی ضرورت اسٹینڈنگ نہیں ہے. کمیٹی میں نظر آ رہا ہے اتنا ستو نہیں کہ ڈس اپروو کرے، وہ لٹکا دے گی، فیصلہ نہیں کرے گی، یا واپس اپروو کرے گی یا لٹکا دے گی. دیکھیں آپ پازیٹیو رہیں. جو اس وقت سینٹ میں حکومتی اطاعت کے سینیٹرز کی بات ہے، وہ تجربہ بھی کافی ہے اس ملک میں، یہی بوڑھے ہو گئے ہیں، کافی کچھ دیکھا ہم نے. میرا خیال ہے اس میں ریزنٹمنٹ کافی ہے. پاشا پر جن کے پاس آپشن ہے کہ یہ اپروو کر لیں اور نوٹیفیکیشن نہ نکالیں تو پھر وہ اپلائی نہیں ہوگا، کیا آپشن ہے یہ؟ دیکھیں جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا، جس کو رانا صاحب نے کہا تھا ہم جی اگر اپروو بھی کریں گے تو نوٹیفائی نہیں کریں گے. نوٹیفائی نہیں کرنا تو پھر اپروو کیا کریں گے؟ اگر نوٹیفائی ہو جائے گا، اگر، تو پھر جس طرح سلمان صاحب یہ فرما رہے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو بی پبلش، اور جب پبلش ہوگا تو پھر اس کے مطابق الیکشن ہونے پر. ایک اور بھی چیز ہے جی پاشا صاحب، اگر اسٹینڈنگ کمیٹی ڈس اپروو کرتی ہے، پھر تو لٹک جائے گا نا. ڈس اپروو کرتی ہے اور ان دا مین ٹائم اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، پھر تو ختم ہو گیا. پھر ختم ہو گیا نا. مقصد یہ ہے کہ صرف وہ جوائنٹ سیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کمیٹی میں نظر آ رہا ہے اتنا ستو نہیں کہ ڈس اپروو کرے، وہ لٹکا دے گی، فیصلہ نہیں کرے گی، یا واپس اپروو کرے گی یا لٹکا دے گی. دیکھیں آپ پازیٹیو رہیں. جو اس وقت سینٹ میں حکومتی اطاعت کے سینیٹرز کی بات ہے، وہ تجربہ بھی کافی ہے اس ملک میں، یہی بوڑھے ہو گئے ہیں، کافی کچھ دیکھا ہم نے. میرا خیال ہے اس میں ریزنٹمنٹ کافی ہے. پاشا پر جن کے پاس آپشن ہے کہ یہ اپروو کر لیں اور نوٹیفیکیشن نہ نکالیں تو پھر وہ اپلائی نہیں ہوگا، کیا آپشن ہے یہ؟ دیکھیں جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا، جس کو رانا صاحب نے کہا تھا ہم جی اگر اپروو بھی کریں گے تو نوٹیفائی نہیں کریں گے. نوٹیفائی نہیں کرنا تو پھر اپروو کیا کریں گے؟ اگر نوٹیفائی ہو جائے گا، اگر، تو پھر جس طرح سلمان صاحب یہ فرما رہے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو بی پبلش، اور جب پبلش ہوگا تو پھر اس کے مطابق الیکشن ہونے پر.